نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں، تو میں نے کہا تم نے وہی سوال کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ تو بات ہے قرآن کی تلاوت کے اہتمام کی کہ قرآن کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، ان اصول اور قواعد کا خیال رکھا جائے کہ جس کے ذریعے سے واقعی قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بن جائے۔ اس سے پہلے تک ہم نے حروف کے اوپر بات کی، حروف تہجی، اس کی ادائیگی، حروف کی اقسام، کہ حروف کو کس طرح سے مختلف گروپس میں کیٹاگرائز کیا جا سکتا ہے، اور پھر ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو بھی ہم نے ان کی پہچان کی تاکہ ہم اس کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حرکات کی ادائیگی کے اوپر کہ حرکات کی ادائیگی کی کیا پہچان ہے۔ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھی تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حرکات مختصراً دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بڑی حرکات، اور ان میں کون کون سی آتی ہیں؟ بڑا زبر، بڑی زیر اور سیدھی پیش، اور ان کو ادا کرتے ہوئے ان کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، ثا، بی، تی، سی، بو، تو، تو۔ دوسری قسم کی حرکات جن کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، ثا، بی، تی، سی، بو، تو، تو۔ اور حرکات کی تفصیلات اگر ہم دیکھیں تو تفصیلی جو ہیں وہ 6 قسم کی ہیں، یعنی بڑا زبر، کھڑا زبر، بڑی زیر، کھڑی زیر، سیدھی پیش، الٹی پیش۔ تو کیا ہے کہ حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا، کیوں؟ کیونکہ بڑی حرکات کو کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی اور کھڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنے سے کمی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے بڑی کی حرکات کو، اور بڑی حرکات میں سے سب سے پہلے بڑا زبر کی ادائیگی۔ بڑا زبر حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر کو کہتے ہیں، اور بڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا، ثا۔ اب زبر چونکہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اس لیے اس کی آواز بھی کچھ اوپر کو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ با، تا، ثا کو پڑھتے ہوئے اس طرح مجہول ادا نہ کریں کہ آواز بے، تے، سے کی آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ زبر اگر باریک حرف پر آئے تو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ذا، تا۔ اس کو موٹی آواز میں اس طرح نہ پڑھیں، ذو، تو، یہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر زبر موٹے حرف پر آئے
تو موٹی آواز میں پڑھنا ضروری ہے، جیسے وہ، تو۔ اب اس کو باریک آواز میں اگر یوں پڑھ لیں، زوا، طوا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ چلیے آئیے مشق کرتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ مزید ہمیں کن باتوں کا پھر خیال رکھنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، با، تا، ثا، با تا ثا، ظ، ل، م، ظلم، ع، ب، س، عبس، س، أ، ل، سأل، م، ر، ج، مرج، ش، ر، ح، شرح، و، ج، د، وجد، ق، ت، ل، قتل، ط، ب، ع، طبع، ز، ع، م، زعم، ش، ج، ر، شجر، م، ك، ث، مكث، أ، خ، ذ، أخذ، ه، ل، ك، هلك، ف، ع، ل، فعل، ع، م، ل، عمل، خ، ت، م، ختم، ح، س، د، حسد، أ، خ، ذ، أخذ، ن، ب، ذ، نبذ، ذ، ر، أ، ذرأ، ص، د، ط، صدق، ر، ف، ع، رفع، ظ، ر، ب، ضرب، ب، ل، غ، بلغ، ف، م، ر،
ثمر أمر أمر. بڑا زبر کو ادا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں گے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھیں گے، کیونکہ کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، با تا سا. ظلم عبس سأل مرج شرح وجد قتل طبع زعم شجر مكث أخذ هلك فعل عمل ختم حسد أخذ نبذ ذرأ صدق رفع ضرب بلغ ثمر أمر. جی شاباش، بارک اللہ فیکم. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزوں کو اگر آپ نے آبزرو کیا ہو تو بڑے زبر کو پڑھتے وقت منہ کو زیادہ نہیں کھولتے ہیں، بلکہ اس کو درمیانی حالت میں کھولتے ہیں، کیونکہ جب با تا سا میں زیادہ منہ کھول کر ہم پڑھتے ہیں تو ادائیگی غلط ہو جاتی ہے، جیسے کوئی با تا سا، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبر کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسے با تا سا کو کھینچ کر با تا سا پڑھنے سے الف زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ الف اور زبر کی آواز میں فرق صرف اتنا ہے کہ الف کی آواز کو مختصر کرنے سے زبر بن جاتی ہے اور زبر کی آواز کو دراز کرنے سے الف بن جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مثالیں دیکھیں، جیسے العالمین کو العالمین، ایاک ایاک، نستعین کو نستعین، اس طرح سے ادا کرنا کیا ہے کہ ایک حرف کی زیادتی کر دینا ہے، اور قرآن مجید میں الف کی زیادتی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے. پھر یہ کہ بڑے زبر کو پڑھتے وقت جھٹکا نہ دیا جائے، کیونکہ با تا سا کو جھٹکا دے کر آپ پڑھتے ہیں با تا سا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں حمزہ کی آمیزش ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں حمزہ شامل ہو جاتا ہے. اور اس طرح اگر آپ غور کریں تو ہم کبھی ہا کو بھی ملا دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بہ تہ سہ، تو یہ سب طریقے کیا ہیں، یہ غلط ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے،
کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآنی قاعدے میں ان چیزوں کی صحیح طرح سے ادائیگی یا صحیح تلفظ سے نا واقف ہوتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں اصلاح کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس چیز سے بچیں گے کہ جس میں ہم ہر زبر کو ادا کرتے وقت اس کو کھینچیں یا اس میں جھٹکا دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی غلط ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔